بہت ہی خوبصورت ویو، اور ہم یہاں پہ کتپنا لیک ہے اس کے ساتھ ہے، اور شاندار منظر اس لیک میں، کیونکہ دریا کا پانی اس طرف نہیں آتا، یہ ستپارہ اس طرف سے جو پانی آتا ہے تب یہ لیک جو ہے اسے بھر جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بہت ہی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ بنایا ہے، ہمارے ایک سیلیبریٹی ہیں جناب راشد سمیع، اس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ راشد سمیع نے یہاں پہ یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے، اور اس کی خوبصورت لوکیشن ہے، خاص طور پہ جب آپ مین روڈ سے اس طرف آتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑا سا یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو پورا ایک چھوٹا سا ریگستان جو ہے اس کو آپ کو پار کرنا ہوتا ہے، اور میں جلدی سے ذرا اوپر اس پہ چڑھتا ہوں تاکہ یہ منظر آپ لوگ دیکھ سکیں۔ یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ سے ریگستان کو کراس کر کے آپ آتے ہیں، چھوٹا سا یہ ریگستان ہے، اس کے اس پار اور اس پار بھی خوبصورت منظر ہے۔ اور بہت ہی کول اینڈ کام ہمارے سیلیبریٹی، جن کا یہ مدر لینڈ ہے، یہاں سے ان کا تعلق ہے، لیکن کراچی میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ اب بھی وہ کراچی آتے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے بہت ہی مزے کا ریسٹورنٹ بنایا ہے، مزے کا فوڈ۔ ابھی جو میں نے سوپ پیا ہے تو ابھی تک میرے منہ میں جو ہے نا وہی سوپ کی لذت ہے۔ میں تھوڑا سا وہ سوپ کی شکل جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں، اور اس میں مختلف دالیں اور تھوڑا سا اسپائسز کے ساتھ اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا۔ اور آئیے میں ذرا آپ سے ملاقات کراتا ہوں، اور تھوڑی سی ہماری گپ شپ ہوگی، اور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب راشد سمیع صاحب۔ تھینک یو راشد صاحب، السلام علیکم۔ یہ چھڑی کسی اور کی ہے۔ راشد بھائی کیسے مزاج ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے، یہ خیال آپ کو بہت پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ بس ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ خود بخود ہو گیا۔ میری والدہ ادھر ہی کی تھیں، تو وہ ان کے انتقال تو آپ بھی یہیں کے ہیں؟ میں بھی ادھر ہی کے، تو ان کے انتقال کے بعد نا بس یہ خود بخود چیزیں ہوتی گئیں، اور پھر وہ ماں کی زمین تھی، ماں کا وطن تھا، تو بس اب وہ میں ادھر ہی ہو کے رہ گیا۔ بہت ہی خوبصورت بنایا آپ نے، اور یقینی طور پہ میں جو یہاں پہ آتے ہیں ٹورسٹ، ان کو میں مشورہ ضرور دوں گا کہ جب یہ مین روڈ سے جب آپ کی طرف آنا شروع ہوں گے تو یہ مختلف آپ کو وہ کلچرز نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایٹ ٹائمز آپ سمجھیں گے کہ کہیں آپ عرب امارات کے کسی ڈیزرٹ میں سے گزر رہے ہیں، کہیں آپ کو لگے گا کہ آپ کہیں تھر اور نگر پارکر سے کہیں سے گزر رہے ہیں، اور ایک دم سے پھر آپ کو دریائے سندھ بہتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کو ڈیزرٹ نظر آئے گا، اوپر سے جو ہے نا آپ کو برف پوش پہاڑ کی چوٹیاں نظر آئیں گی۔ میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ آپ کے لیک کے قریب۔ سو اٹس اے ونڈرفل پلیس، اور میں ضرور مشورہ دوں گا دوستوں کو کہ آپ راشد سمیع صاحب کے پاس آئیں، یہاں پہ اسٹے کریں، اور لیکن کوئی چیز کمپلیمنٹری نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا، پلیز۔ یہ جو جگہ ہے اسپیشلی، جب ویسی تو انٹائر گلگت بلتستان، اسپیشلی بلتستان میں ہر جو جگہ ہے وہ ایک مطلب ایک نظارہ ہے، ایک ویو ہے، لیکن جو پرٹیکولر یہ والی جگہ ہے، یہ اس جگہ پہ یہ واحد جگہ ہے دنیا کی جہاں دو ماؤنٹین رینج جو ہے کراکورم اور ہمالیہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ریور انڈس جو ہے دریا سندھ آپ کو سامنے، اس کے بعد میڈوز، اس کے بعد لیک، اور اس کے بعد کتپنا، ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ، ون آف دا ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ۔ تو یہ دنیا کی واحد، وہ ہمارا ٹھہرے تھے، ایک ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، وہ فرینچ تھا، اس نے مجھے ایک لنک پورا بتایا۔ تو بلتستان اٹ سیلف میں، گلگت بلتستان میں، اسپیشلی بلتستان میں، کیونکہ ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ دنیا کی مطلب یونیک جگہ ہیں، پہلے ون اینڈ اونلی والی بات ہے، تو لوگوں کو
ایک پیغام میں تمہارے اس میں دینا چاہوں، وہ ضرور آئیں، ضرور وزٹ ضرور کریں. visit ہم کریں. میزبان، ہمیں فخر ہوگا، لیکن انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. انوائرمنٹ کا خیال رکھیں کیونکہ بلکہ ہم میں جب یہ گیا کھرپوچو اوپر، جب ہم گئے پہاڑ کی چوٹی پہ، تو وہاں پہ بے شمار پلاسٹک کی تھیلیاں، پانی کی بوتلیں اور یہ بہت کچھ وہاں پہ تھا. تو یہ اگر ہماری یہ قوم اگر اپنے احساسوں کا خیال نہیں رکھے گی اور وہ دیواروں پہ کھرچ کے اپنا نام لکھنا، تو یہ تو ہم زیادتی کرتے ہیں بہت زیادہ اپنے، نہ صرف اپنے ساتھ، ہمارے اپنے اس ورثے کے ساتھ، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس کے لیے ہم کچھ چھوڑ نہیں رہے. اور پھر کئی چیزوں پہ، جیسے وہ میں بشو گیا تھا، اپنے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے میرے یو کے کے، کچھ وہ تھے پی ایچ ڈیز تھے، اسکالرس تھے، آسٹریلین تھے اور یو کے تھے. تو وہاں پر میں نے دیکھا بشو اتنی خوبصورت جگہ، لیکن بشو کا جو پانی آ رہا ہے گلیشیئر سے نیچے، اس کے ساتھ پلاسٹک کی بوتلیں، جوس کی وہ ڈبے، اور وہ اس کے بعد پھر آپ ایک وائرل ہوئی تھی ایک، جو کہ وہ صاحب بڑے ذوق و شوق سے کہہ رہے تھے کہ یہ جی دیکھیں ہم یہاں آ گئے، اور میں نے تو جی بس میں نے تو پوچھا بھی نہیں، اور میں کسی کی چیری کھا رہے تھے درخت کی، اور پوری ٹہنیاں توڑ کے، اور یہ دیکھیں جی یہ مزہ ہوتا ہے. مطلب بھائی یہ قدرت کی امانت ہے، ہمارے قدرت کی امانت ہے، اور پھر وہ کسی کی ملکیت بھی ہے. یہ تو کسی کی ملکیت بھی ہے. مطلب اگر آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیں اور آپ اس کی ٹہنیاں درخت توڑ رہے ہوں، اس کا وہ سارا کچھ کر رہے ہو، تو یہ تو پھر لوگ تھوڑے سے تنگ ہو جائیں گے، پھر وہ پھر آپ کو ویلکم نہیں کہیں گے. تو اگر آپ آئیں اور اچھے انداز میں یہاں پہ، یہ بہت سادہ لوگ ہیں، بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ اپنی وہ شہر کی چالاکیاں آ کے یہاں پہ کریں گے، وہ شہر کی چالاکیاں بالکل نہ کریں. اس کو جو نیچر نے جس کو اس طرح سے رکھا ہے، آپ اس کو اس طرح سے رکھیں. سو ونس اگین راشد، تھینک یو ویری مچ، اور وش یو آل دا بیسٹ. ابھی آپ کے اس کا تھوڑا سا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ جب دوبارہ چکر لگے گا تو یہ پورا کمپلیٹ ہو چکے گا. اینڈ آئی ول لو ٹو اسٹے ایٹ یور پلیس، کیونکہ ایک جو کمرے کی کھڑکی جب کھلی تو مجھے صرف پہاڑ کی چوٹیاں اور دریائے سندھ جو ہے نا وہ بہتا ہوا نظر آیا. سو یو گاٹ اے ونڈرفل پلیس. May Allah bless you, Rashid. See you soon, inshallah. Thank you very much. Ya Allah. Thank you. منظر ہے ستپارہ کا، بہت اچھی مزے کی ہوا چل رہی ہے، اور اوپر آسمان پہ بادل بھی ہے. ہماری منزل ہے دیوسائی کی طرف، لیکن یقینی طور پہ ستپارہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ریزروائر ہے اور پانی جمع ہوتا ہے، یہاں سے مختلف بجلی پیدا کی جاتی ہے یہاں پہ، اور متس بھی ہیں اور کہانیاں بھی ہیں. آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو لاسٹ چوٹی جو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر، اگر میں یہاں سے زوم ان نہیں کر سکتا، لیکن ایک کہانی ہے کہ جب ایک وہ آ رہا تھا یہاں پہ، ایک عذاب آ رہی تھی، تو یہاں سے جو لوگ تھے وہ یہاں سے نقل مکانی کر رہے تھے. اس چوٹی پہ آ کے کسی خاتون نے یا کسی مرد نے اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ یہیں پہ ہی پتھر ہوگی. وہ لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. متس ہے، کہانیاں ہیں، لیکن ہم متس کو اور کہانیوں کو بھی ہمیں زندہ رکھنا چاہیے. بھلے آپ بلیو کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہانی یہاں پہ موجود ہے. یہ ہے ستپارہ جھیل، اور ہماری منزل ہے دیوسائی. تو دیوسائی کے متعلق بات چیت ہماری ہوگی آپ کے ساتھ دیوسائی میں. اچھا گزرے گا انشاءاللہ. بس آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور جو راستے کی فوٹیج ہے، جو راستے کی کچھ ویڈیوز ہیں، وہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. جی دیوسائی جاتے ہوئے آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں جو کہ ستپارہ گاؤں، اور محمد علی شہید ستپارہ، یہیں سے ان کا تعلق، اور ان کے بیٹے کا یہیں سے تعلق. بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. محمد علی تو اسی کام کے دوران شہید بھی ہوئے. خوبصورت
صاف شفاف یخ ٹھنڈا پانی نیچے بہتا ہوا جا رہا ہے گلیشیئر سے چشموں سے ٹورڈز ستپارا لیک. اور پیچھے آپ کو فیملیز نظر آئیں گی جو کہ بہت ہی سکون کے ساتھ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنا پکنک منا رہے ہیں, فیملیز منا رہی ہیں. پیچھے ریسٹورنٹس بھی ہیں, اگر آپ رکنا چاہیں تو چائے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمارا راستہ تو خیر بہت اونچا ہے یہاں سے, ابھی تو دیوسائی بہت اوپر ہے, یہاں سے بھی آپ کو جو برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں اونچے پہاڑ وہ آپ کو نظر آئیں گے, شاید آپ کو نظر آ جائیں, کیونکہ ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ رہیے. دیوسائی نیشنل پارک داخل ہونے سے پہلے ایک چیک پوسٹ آتا ہے, اور اس چیک پوسٹ پہ آ کے آپ نے اپنی گاڑی کی تلاشی بھی دینی ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. پرندوں کی حفاظت کریں, جانوروں کی حفاظت کریں, یہ قدرت کا بیش بہا خزانہ ہے, بیش بہا نعمت ہے, ان کی حفاظت کریں اور اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا. تو اپنی گاڑی کا نمبر لکھوائیں, شناختی کارڈ نمبر لکھوائیں اور بتائیں کہ آپ کی منزل کیا ہے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں ان سے ضرور میری ملاقات ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ اسی طرح سے تندرست و توانا صحت مند. اللہ پاک اس کو ہمیشہ, میں دور سے دیکھتے ہی میں ہم نے نعرہ مارا دونوں نے مل کے. اور دیوسائی میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. دیوسائی میں تو میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جانور ہیں تو جانوروں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, آپ تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, تو آپ جانور نہ بنیں اور اپنے اس ملک کو, اپنے اس وطن کو, ہر جگہ بھی پہ آپ ہیں, چاہے آپ کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہو, کسی بھی گاؤں سے آپ کا تعلق ہو, اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے ماحول کو صاف ستھرا پلاسٹک سے بچا کے رکھیں. یہ حال حوال ہے, اور انشاءاللہ اب میں سے اجازت چاہوں گا, مجھے اگر اجازت ہو تو میں آگے کی طرف نکل جاؤں. ابھی ہماری 2 گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں, اور میرے دونوں بیٹے بھی اس میں ہیں, میرے 1-2 دوست بھی اس میں ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ ساتھ گپ شپ کریں گے. اور یہ ویسٹ کے لیے ہے سر. ہاں یہ کچرا پھینک, ہاں یہ میرا کچرا میری ذمہ داری دیوسائی نیشنل پارک کو صاف رکھے. بالکل سر. تو یہ دیوسائی نیشنل پارک کی طرف سے جو ہے نا یہ آپ کو ایک تھیلا ملتا ہے, اپنی گاڑی میں رکھیں اور بوتلیں باہر نہ پھینکیں, اس کے اندر پھینکیں, اور کسی پراپر جگہ پہ جا کے اس کو آپ ڈسپوز آف کریں, ٹھکانے لگا دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں, وسلام. اب 2 ہی ہیں, ابھی ہم 3 دوست ہیں اس گاڑی میں, 2 گاڑیاں اور ہیں, ہاں 2 اور آ رہی ہیں. 2 اور آ رہی ہیں.